ادراک و شعور نہیں تھا، جو نہ صرف اپنی بچیوں کو زندہ گوہ کرتے تھے، بلکہ ایک لغت میں ایک مجھے لفظ ملا، ریختہ میں ایک لفظ ہے صفا۔ صفا تو تھے ہی، صفا کا مطلب ہے خون بہانے والا، جن کی تلواریں جب تک رنگین نہیں ہو جاتی تھی ابن آدم کے خون سے، وہ اپنی آرام گاہوں کی طرف نہیں پلٹتے تھے۔ ایسی درندہ فاسق و فاجر معاشرے میں جس ہستی نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی سچائی سے، محبت سے اس معاشرے میں رہ کر اعلان نبوت سے پہلے اپنے کردار کا لوہا منوایا، یاد ہوگا ہے باپ کہ جب رسول خدا تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی، ہوا اور پانی، آگ کے سلسلوں میں تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ مصور، وہ خالق نبی، وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے نور کے ٹکڑے سے ایک ایسی ہستی کو خلق کروں۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ سب اختیار رکھنے والی ہستی ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، اس کے دائرے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ کیا سرکار دو عالم کو تخلیق کرنے کے بعد کیا کوئی دوسرا محمد مصطفیٰ خلق نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، اللہ کو ایک محبوب کی ضرورت تھی۔ اللہ کسی ہستی کا عاشق بننا چاہ رہا تھا، اللہ صرف نہ اپنے کسی ہستی کا عاشق بننا چاہ رہا تھا، بلکہ اس ہستی کی سبب اپنی پہچان کروانا چاہ رہا تھا، اور پھر ایسی ہستی کو خلق کیا، اور اس کے خلق کرنے کے بعد کہا اے محمد تو میرا محبوب ہے اور میں تیرا عاشق ہوں، میں رب العالمین ہوں اور تو رحمت العالمین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان بیان کروں میں رسول اللہ کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پسینے سے انبیاء خلق ہوئے، بڑی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کر کے اسلام کی ترویج کی، بڑی محنت ہے۔ انہوں نے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم ہیں، بڑی شان ہے۔ یہ شانیں رکھیے ایک سائٹ پر، اس سے بڑھ کے اور کیا شان ہو سکتی ہے کہ وہ محبوب کبریا۔ سبحان اللہ۔ معزز حضرات، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے اس فاسق و فاجر، مسلوب العقل، مجذوب العقل قوم کو ایک خطبہ دے رہے ہیں۔ اے اہل عرب، کیا مجھے صاحب اخلاق مانتے ہو؟ لارے محمد، کیا کبھی میں نے تمہاری امانت میں خیانت کی؟ نہیں محمد، کبھی بھی نہیں۔ کیا میری زبان اور ہاتھ سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی؟ نہیں محمد۔ کیا میں نے کبھی آپ کے حقوق کا خیال نہ رکھا ہو؟ نہیں، آپ نے ہمیشہ خیال رکھا۔ کیا میں بلند اخلاق نہیں ہوں؟ لارے محمد آپ ہیں۔ کیا میں سراپ محبت نہیں ہوں؟ لارے اے محمد آپ ہیں۔ ارے دیکھیے تو صحیح، یہ ہے ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، یہ ہے کریکٹر تمہارے نبی کا، یہ ہے کردار تمہارے نبی کا۔ اور ٹالرنس تو دیکھیے، آپ کے اسلام میں رسول خدا وہی کہا جو خدا نے کہا۔ خدا کے دین میں محبت، اخلاق، برداشت کے علاوہ ہے ہی کیا؟ اسلام سے اخلاق تو نکال دیں، برداشت تو نکال دیں،
فدر گزر کو نکال دیں، باقی آپ کہاں پلٹ کے جاتے ہیں؟ اسی معاشرے کی طرف نہیں جاتے جن کی تلواریں جب تک رنگین نہیں ہوتی تھی انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ آپ کے اسلام جو سلامتی کا دین ہے، رسول خدا نے جن پہ قرآن مجید آخری کتاب اتری جو کلام کبریا ہے، کبھی پڑھا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی والدین نے بچوں کو سمجھایا ہے؟ انہیں خود ہی طرح کے نہیں، وہ بچوں کو کیا بتائیں گے؟ بچہ جو پوچھے بابا رسول خدا کب اس دنیا میں آئے تھے، میں کسی مولانا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے آپ کا بچہ پہلی درسگاہ ہے اپنے بچوں کی، آپ کم از کم یار اتنا تو سمجھ آئیے، اتنا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم اہل تشیع پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، اتنا تو حق ادا کیجئے اس کلمے کا کہ کم از کم آپ کو جینے کا سلیقہ تو آئے، آپ کو اتنا تو پتا ہو ہماری تعلیمات رسول ہیں کیا، اتنا تو شعور ہو۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے میری سود خور سے جنگ ہے، ہم سود خور قوم ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہنا، ہم کہتے ہو بابا چپ کر کہ بہت طرح ہو گئے ہیں تم۔ اللہ کہہ رہا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، ہماری قوم کو ابھی تک اس کا نہیں پتا کہ رشوت دینے والا راشی ہوتا ہے یا رشوت دینے والا؟ رشوت دینے والا راشی ہے، لینے والا مرتشی ہے۔ ہمیں تو اب تک یہ نہیں پتا کہ رشوت لینے والے کو کیا کہتے ہیں اور دینے والے کو کہتے ہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، تم اس وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہو کہ فلاں بندے نے مجھ سے رشوت لی تھی وہ مجرم ہے، تم دینے والے اسی کی طرح مجرم ہو، اس لیے کہ تم نے قرآن سے بیٹی کو قرآن سے گزارنے کے لیے وہاں اس کا ہدیہ دے کے گھر رکھا ہوا ہے یا قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ قرآن کو کھولیے تو صحیح، یہ تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا کے تمام علوم اس میں بند ہیں، آپ اس کو پڑھیں تو صحیح، اس کو سمجھیں تو صحیح۔ اب آپ کو ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ جس عنوان سے اس عظیم محفل کا انعقاد کیا گیا، میں جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے تمام ذی احتشام احباب کا، اور میرے سامنے بیٹھے تمام ذی محتشم احباب کا، جناب حبیب منظر صاحب کا، یا دیگر جتنے جناب سعید خان صاحب بیٹھے ہیں، اور میری بس کے صدر جناب افسر اللہ سہر صاحب، جناب بشیر ساقی صاحب، جناب محترم مار فخر سبانہ صاحب، محترم چودھری صاحب، اور میرے ادھر بیٹھے تمام ذی احتشام ہستیاں۔ معذرت دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ سب کا یہاں سے لے کر آخر تک وہاں تک میں نے سب کا نام لے لیا، اور کیونکہ مختصر وقت ہے وگرنہ میں ایک ایک کر کے نام لیتا۔ معزز حضرات آپ دیکھیے، اب لوگ آتے ہیں یا رسول اللہ میں اذان دینے جاؤں، نہیں، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، نہیں، بند کر دو مسجد نبوی، یا رسول اللہ مسجد عام نہیں ہے، مسجد نبوی ہے، امام عام نہیں ہے، امام الانبیاء ہیں، اور حضرت بلال اذان دینا چاہ رہے ہیں، آپ اس سعادت سے ہمیں محروم کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ سرکار فرماتے ہیں جاؤ گھروں میں نماز پڑھو، میں بھی گھر میں نماز پڑھتا ہوں۔ وجہ یا رسول اللہ فرماتے ہیں 7 یہودیوں کا تہوار ہے، میں سرکار مصطفیٰ نہیں چاہتا کہ ہماری اذان اور عبادت انہیں ڈسٹرب کرے۔ دروازہ بند کر دیا گیا، قفل لگا دیے گئے، وہ انتظار میں تھے مسلمانوں کے پیشوا رہبر آئیں گے، مسجد کھلے گی، آذان ہوگی، نماز ہوگی، اور جب مسلمان اور ان کے پیشوا آقا تشریف لے جائیں گے ہم اپنی تقریب کا آغاز کریں گے۔ جب کوئی بھی نہیں آیا تو ان کا جو بڑا پیشوا تھا اس نے پوچھا یہ کیا سبب ہے، کوئی بھی نہیں آیا؟ کہا ہاں ہمیں ایک بات کا پتہ چلا ہے کہ ان کے جو رہبر ہیں حضرت محمد،
انہوں نے اپنے اصحاب کو، اپنے جان نثاران کو یہ حکم دیا ہے، اچھا یہ حکم دیا ہے، چھوڑو اس تقریب کو، چلو میرے ساتھ۔ رحمت کل کے دروازے پہ آ کر زنجیر در کھٹکھٹایا، رحمت کل تشریف لائے، قدم بوسی کر کے کہتے ہیں یا محمد، جس دین کی آپ ترویج کر رہے ہیں اور جو اخلاق کے عام مالک ہیں، آپ کبھی کسی غلط دین کا پرچار نہیں کر سکتے، ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں نہیں رہنا اس منہاج، اس دین، اس مذہب پر، اس راستے پر نہیں جانا، اس شاہراہ پر اب نہیں چلنا۔ ہمیں اسلام، ہمیں کلمہ سکھائیے۔ میں آپ سے نہیں، میں اپنی ذات سے مخاطب ہوں۔ آپ تو بہت جی احتشام، عزیز وقار، ذیشان ہستیاں بیٹھی ہیں، کیا مجھ میں اتنی ٹالرنس ہے؟ مجھے کو کونڈی لگا دے میں قتل پہ آمادہ ہو جاتا ہوں۔ کیا یہ رسول اللہ کی یہ تعلیم ہے؟ کیا یہ سکھایا ہے رسول اللہ نے؟ یار یہ منافقت ہے، مانتے نہیں ہو اس کو تو تقریبات کا انعقاد ہی نہ کیا کرو۔ مانو تو پھر اس طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے۔ طائف کا میدان ہے، لہو لہان ہے، آغشتہ خون ہے، یہاں جبریل امین تشریف لاتے ہیں، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے ان دو پہاڑوں کو ملا دوں، غرق کر دوں اس قوم کو جنہوں نے میرے محبوب کو اتنا زخمی کیا۔ یا حبیب اللہ، میں ختم کر دوں، میں ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ تو اس وقت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان قوم کو تباہ ہی کرنا تھا تو مجھے رحمت العالمین بنا کر کیوں بھیجا؟ یہ تعلیمات ہیں، رسول ہیں، اور میں معذرت کہ آپ کی سماعتوں کے زیادہ زخمی میں نے کیا، جس کے لیے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اور بس ایک شعر محترم پڑھ رہے تھے کہ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ اتنا مہرباں کیوں ہے؟ ہوا خلاف تھی پھر بھی چراغ خوب جلا، خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ ایسی توبہ سے شناسا میرے رہبر کر دے، جو گناہگار کی راہوں کو منور کر دے۔ دسترس میں ہے تیری کار جہاں کی نبضیں، گر تو چاہے تو کم تر کو بھی برتر کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔